بارگاہ میں قبول. لہذا ہمیں اپنی نماز پہ ناز نہیں ہے, ہمیں اپنے روزے پہ ناز نہیں ہے, ہمیں اپنے حج و عمرے پر ناز نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی منزل یہ ہے کہ قبول یا نہ قبول. لہذا ہمیں اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں ہے, ہمیں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفاعت پر ناز ہے. وہ رسول مقبول ہیں, ان کی ہر بات خدا کی بارگاہ میں قبول ہے. اسی لیے ہم غلامان محمد مصطفیٰ کو قرآن عظیم کی اس آیت مقدسہ پر ناز ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب, اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے, اور گنہگار امت کا ایک بھی فرد اگر جہنم میں ہوگا تو میرے نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راضی نہ ہوں گے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو تمامی صفات کمالیہ اور بشریہ کا جامع بنا دیا ہے. ہر دعا نبی کی خدا کی بارگاہ میں قبول. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول مقبول ہیں. اللہ نے انہیں طاقت دی ہے, دی ہوئی طاقت پروردگار عالم کی ہے. بخشش ہم سب پر ہو رہی ہے. بخشش سرکار دو عالم کے گنبد خضرا سے ہو رہی ہے, اور سرکار گنبد خضرا سے جو فیض مل رہا ہے وہ غوث اعظم کو مل رہا ہے, غریب نواز کو مل رہا ہے, مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کو مل رہا ہے, بمبئی کے سارے ولیوں کو مل رہا ہے. تو اللہ نے اپنی قدرت سے روحانیت کا پاور ہاؤس میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا عطا فرمایا ہے, بنایا ہے. اور دیکھو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ فرما رہا ہے, روشن چراغ. قرآن عظیم میں دیکھو, قرآن عظیم کی آیت مقدسہ ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آیت مقدسہ کی آخری ٹکڑے سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے, چونکہ چراغ کی بات ہے. اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اے محبوب, ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا, روشن چراغ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محبوب, ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا. سراج منیر یعنی روشن چراغ. چراغ روشن چراغ. چراغ تو خود ہی روشن ہوتا ہے. آپ نے دیکھا غوث العالم کی بارگاہ کا چراغ تو خود ہی روشن ہوا کرتا ہے. پھر یہ منیر کی قید سے کیوں مقید فرمایا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چراغ بنایا, اللہ نے فرمایا میں نے روشن چراغ بنایا. تو میرے نبی روشن چراغ ہیں, تو چراغ تو خود ہی روشن ہوتا ہے. پھر یہ منیر کی قید سے مقید کیوں فرمایا؟ سراج منیرا. دیکھیے, جب چراغ آپ جلاتے ہیں, روشن کرتے ہیں, تو پہلے ہلکا سا دھواں نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ میرا محبوب جو ہے یہ دھوئیں والا چراغ نہیں ہے, شمع بے دخاں ہے. شمع بے دخاں ہے, یہ روشن چراغ ہے, منور چراغ ہے. اس میں دھوئیں کا شائبہ بھی نہیں. چراغ ہے, چراغ روشن ہے. چراغ روشن ہو اور ہوا کا تیز جھونکا اگر آئے تو جلتا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے. تو میرے رب نے کہا میرا محبوب جو ہے یہ بجھنے والا چراغ نہیں ہے. ہزار باد مخالف کے جھونکے آئے, دنیا بجھ سکتی ہے, دنیا کا چراغ بجھ سکتا ہے, لیکن سراج منیرا کبھی بجھ نہیں سکتا. یہ روشن چراغ ہے. میرے نبی کو اللہ نے روشن چراغ بنایا ہے, منور چراغ بنایا ہے. ہزار باد مخالف کے جھونکے آئے, دنیا بجھ سکتی ہے, دنیا کا چراغ تو بجھ سکتا ہے, لیکن سراج منیرا روشن چراغ ہے. اللہ اپنے محبوب کو روشن چراغ فرما رہا ہے, کبھی بجھ نہیں سکتا. ایک اور واقعہ یاد آ رہا, سوچتا ہوں وہ بھی بیان فرما کر دوں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدا بندہ تو سب کو دیتا ہے, اے اللہ تو سب کو دیتا ہے, لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. تو کروڑوں کو دیتا ہے, ساری دنیا کو تو دیتا ہے, اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی,
تو میں تیرے خزانہ لامتناہی کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے رب کا خطاب ہوا کہ اے موسیٰ چراغ جلاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک چراغ کی روشنی سے ہزاروں چراغ روشن کر دیے۔ جب ہزاروں چراغوں کو روشن کر دیا ایک چراغ کی روشنی سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے، تو پروردگار عالم کی طرف سے خطاب ہوا کہ اے موسیٰ تم نے ایک چراغ کی روشنی سے ہزاروں چراغ روشن کر دیے ہیں، اب پہلے والی چراغ کی روشنی کو دیکھو، کچھ کمی معلوم ہوئی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدا بندہ کسی چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو میرے رب کا خطاب ہوا کہ اے موسیٰ میرے خزانہ لامتناہی کو اس پر قیاس کر لو کہ میں ساری دنیا کو دیتا ہوں لیکن میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو سراج منیر وہ بنا کر بھیجا کہ ساری دنیا کی مخلوق کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان جاری اور ساری رہے گا اور سب سیراب ہوتے رہیں گے۔ اللہ نے روحانیت کا پاور ہاؤس نبی کا گنبد خضرا بنایا ہے۔ تو یہ سراج منیر کی چمک اور دمک ہے جو ساری دنیا جس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ تو وقت کافی ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فاتحہ کر لیتے ہیں۔ اگر تیار ہو گیا ہو تو دیکھ لو۔ نورانیت کے بارے میں خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ اللہ کے نور سے ہیں۔ نور الہی کو کون دیکھ سکتا ہے؟ لہذا مصطفیٰ نے بشریت کا لباس پہن لیا، نبی کو کوئی نہ دیکھ سکا، لباس کو دنیا دیکھتی رہی۔ حضور نور ہیں کیا سایہ نظر دیکھ سکے، جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے۔ قرآن عظیم میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کتنے پیارے پیارے انداز اور نرالے نرالے اوصاف سے یاد فرماتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن عظیم میں اللہ اپنے محبوب کو پیارے پیارے القاب پیارے پیارے اوصاف سے فرماتا یاد فرماتا ہے، کہیں یا ایھا نبی کہہ کر پکارتا ہے اپنے محبوب کو، کہیں یا ایھا رسول کو کہہ کر پکارتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جو برا کہتے ہیں، یا کہہ کر نبی کو نہ پکارو وہ گنبد خضرا میں ہے، یا اسے کہہ کر پکارا جاتا ہے جو حاضر ہو۔ تو میں کہتا ہوں بھائی قرآن کھول کر دیکھو، جہاں کہیں انبیاء اللہ نے انبیاء سابقین کو یاد کیا ہے تو ان کا نام لے کر بھی پکارا ہے اور یا کہہ کر کے پکارا ہے۔ قرآن میں یا کہہ کر کے اللہ اپنے محبوبوں کو انبیاء کرام کو پکار رہا ہے، کہیں یا ایھا نبی کہہ کر کے پکار رہا ہے، یا بھی کہہ رہا ہے اللہ اور ان کا نام بھی لے رہا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، قرآن عظیم میں دیکھو اللہ فرما رہا ہے اے آدم تم اور تمہاری زوجہ حوا دونوں جنت میں رہو۔ یا بھی اللہ کہہ رہا ہے اور نام بھی لے رہا ہے۔ یا کہہ کر اللہ قرآن پہ پکار رہا ہے، تو کیا قرآن میں یہ برائی لکھی ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ کہنا غلط کہتے ہو؟ اور اللہ قرآن میں یا کہہ کر کے ہی پکار رہا ہے۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ فلک چہارم پر اللہ نے بلا لیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دیکھو اللہ نام بھی لے رہا، یا بھی کہہ رہا اور نام بھی لے رہا۔ غرض کی قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے، جہاں کہیں اللہ نے انبیاء سابقین کو پکارا ہے اور یاد کیا ہے تو یا کہہ کر پکارا ہے اور ان کا نام بھی لیا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں پکارا ہے تو نبی کا نام لے کر نہیں پکارا ہے، بلکہ پیارے پیارے القاب اور نرالے نرالے اوصاف کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ کہیں یا ایھا نبی کہہ کر پکارا ہے، کہیں یا ایھا رسول کہہ کر پکارا ہے، کہیں یاسین کہہ کر پکارا جا رہا ہے،
کہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کہیں یاسین کہہ کر پکارا جا رہا، اے سردار، کہیں یا والضحیٰ کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ غرض کی آپ اندازہ یہ لگاؤ، اللہ پیارے پیارے القاب اور نرالے نرالے اوصاف سے اپنے محبوب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے۔ اب اندازہ آپ خود لگاؤ کہ ایک بادشاہ اگر اپنے تمام درباریوں کا نام لے کر کے پکارے کہ اے فلاں، ان کا نام لے، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، سب کا نام لے کر کے بادشاہ اپنے درباریوں کا نام لے کر کے پکارے، اور کسی اپنے مخصوص کو نام لے کر کے نہ پکارے، بلکہ یہ کہے اے نائب سلطنت، اے صاحب سطوت، اے سردار مملکت، تو معلوم ہو جائے گا بادشاہ کے نزدیک جو قدر و منزلت اس سردار کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے سارے انبیاء کرام کا نام لے کر پکارا، اور جب اپنے محبوب کی بات آئی تو پیارے پیارے القاب اور نرالے نرالے اوصاف سے یاد فرمایا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ تم کی سارے انبیاء کے جھرمٹ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہویدہ اللہ نے ظاہر کر دیا اور نمایاں کر دیا۔ اللہ نے سارے انبیاء کو کا نام لے کر کے پکارا اور اپنے محبوب کو پیارے پیارے القاب اور نرالے نرالے اوصاف سے یاد فرمایا، تو معلوم ہوا اللہ کے نزدیک جو مرتبہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ لہذا اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہویدہ ظاہر کرنی تھی سارے انبیاء کے جھرمٹ میں، نبی کی عظمت کا پھیرا ساری نبیوں کے جھرمٹ میں سر بلند ہو، تو اللہ نے پیارے پیارے القاب سے نواز دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔